آسان فرمائے اور یہ مقدس زیارات جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو بلائے، یہ مقدس زیارات ان کے نصیب میں کر دیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ حجاج کرام کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہماری زیارات ہے شہر طیف کی ہے۔ یہ شہر طیف وہ شہر ہے جس کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں کے جو زخم ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں اس سے پہلے کہ زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہے؟ ہمارے حضور نے کہا کہ جی ہاں، میری زندگی میں سب سے جو زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھی وہ شہر طیف ہے۔ آج آپ اس شہر طیف کی مقدس زیارات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شہر مکہ والوں کے نبی اور دعوت دیتے رہے دین اسلام کی، تو 10 سال تک دعوت دیتے رہے۔ وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے، وہ کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اسی طرح سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے وفات پا گئی، اور اسی طرح سے ابو طالب جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا وہ بھی وفات پا گئے، تو پھر کیا تھا کہ جو مکہ والوں کی جو تکلیفیں تھیں وہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ آج ہمارے لیے کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے ہمیں بنا بنایا ملا ہے۔ اس ٹائم جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفوں سے جو ہے دین کی دعوت دیتے رہے، اور کیونکہ کفار مکہ والے تو کے لیے نیا دین تھا، تو وہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، تو وہ اسی طرح سے تکلیفیں بڑھ گئی۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کیا کرتے؟ کبھی کھڈے کھود دیتے اور کبھی کانٹے بچھا دیتے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شہر طیف کا ارادہ کیا، جو یہاں سے جو ہے 115-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شہر طیف۔ تو اس وقت جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ سے طیف جا رہے تھے، اس وقت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ یہ کون تھے؟ یہ ایک صحابہ تھا، جو ایک بچہ تھا اسے کسی نے اٹھا کر بیچ دیا۔ وہ بکتے بکاتے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو پالنے لگے اور ساتھ ہی رہنے لگے۔ وہ ایک صحابہ تھا، وہ صحابہ تھا اس کے ڈھونڈتے ہوئے، جیسے کہ وہ بچہ تھا اسے کسی نے اٹھا کر بیچ دیا، وہ بکتے بکاتے آگے آیا، تو وہ پتہ چلا کہ اس نے اٹھایا ہے، اس کو بیچا ہے، پھر اس کو بیچا ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے حضور کے پاس ہے جو شہر مکہ میں ہے، اور جب ہمارے حضور کو آ کے ملے اور کہا کہ جو زید جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم ان کو لینے آئے ہیں، اور جو ہمارے حضور جو ہے وہ حضرت زید بن کو حارثہ کو بلائے، اور وہ جب آگے وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد گلے لگ کے ملے اور خوب رونے لگے، اور مل لیا تو حضرت زید بن حارثہ کا جو والد تھا، تو ایک روایت میں آتا ہے ان کا والد اور ان کا چچا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا والد اور اس کا بھائی تھا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ اے زید، کیا ہے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، قربان جائے حضرت زید بن حارثہ کی محبت پر۔ وہ کیا کہنے لگا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کی جو محبت ہے وہ ایک طرف، جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایک طرف، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ وہ صحابہ تھے جو شہر طیف کے لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے، اور جب ہمارے حضور جو ہے یہاں سے شہر طیف پہنچے، دیکھو حجاج کرام آج ہمارے لیے کیا ہے؟ گاڑیاں ہیں، AC گاڑیاں ہیں، اور جو ہمارے دنوں کے جو سفر ہے ہمارے لیے کچھ گھنٹوں کے سفر ہے۔ اس وقت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر گئے، اور کتنے دنوں سے مشکلات سے، یعنی کہ جو شہر طیف کی ہے وہ پہاڑی راستہ ہے، بلندی پر ہے، شہر طیف اوپر ہے، یعنی کہ شہر مکہ سے جو ہے 5900 فٹ کی بلندی پر ہے، یہ سب پہاڑی راستے ہیں۔ جب ہمارے حضور شہر طیف پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے سردار ہیں، بڑے بھائی ہیں 3 سردار۔ ہمارے حضور نے کہا کہ میں ان کو کیا ہے دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یہ ایمان لے آئیں گے، ان کی جو قبیلے والے ہوں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ جب ہمارے حضور جو ہے ایک کے پاس گئے، ان کو دین کی دعوت دی، اور کیا ہے کلمہ پڑھ کر میں اللہ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں، وہ پہلا بھائی نے جھٹلا دیا اور دوسرے کے پاس گئے، تو مجھے بتائیں گے بھیجے بچے میں ان کو بولوں نا وہ کشپ اور بنا کے بھیجیں،
اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے حضور جو ہے دوسرے کے پاس گئے، وہ نعوذ باللہ کیا کہنے لگا کہ آپ ہی اللہ کو ملے تھے آخری نبی بننے کے لیے، آخری رسول بننے کے لیے، وہ بھی انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اور اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسرے کے پاس گئے، وہ یہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے جو اللہ کے نبیوں سے جھگڑتے ہیں ان پر کیا ہے کہ عذاب نازل ہوتا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں سے نکلے، وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ آباش لڑکے جو شہر میں ہماری گلیوں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، آوارہ لڑکے جو ہیں شہر طیف کے، انہوں نے ہمارے حضور کے پیچھے لگا دیے۔ جب وہ پیچھے لگا دیے، وہ کیا کرنے لگے، پیچھے آتے آتے کہ پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ہمارے حضور کو کیا ہے کہ پتھر مارنا شروع کر دیے، اور اتنے پتھر مارے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک یعنی کہ جو جوتے مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اور اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ کبھی ہمارے حضور کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اسی طرح سے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اور ہمارے حضور جو ہے گلیوں سے گزرتے ہوئے تو کیونکہ زخمی اتنے زیادہ ہو گئے تو گر جاتے، تو وہ آباش لڑکے جو آوارہ لڑکے تھے وہ بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھا کے گھٹنوں کا نشانہ لگا کے مارتے۔ اور اسی طرح سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تو انگوروں کا باغ تھا، وہ کس کا تھا؟ وہ عتبہ شیبہ کا باغ تھا، وہ بھی ایک کافر تھا، اور اس کے ساتھ وہ شہر مکہ کا تھا، اور اسی طرح سے ہمارے حضور کے رشتہ داروں میں سے رشتہ دار تھا۔ اور جیسے کہ گرمیاں آتی ہیں تو کیا ہے کہ یہاں موسم گرم ہو جاتا ہے مکہ میں، اور شہر طیف کا موسم ٹھنڈا رہتا ہے، بلندی کے ہونے پر کیا ہے وہاں کا موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ وہ یہاں سے ان کا وہاں باغ تھا انگوروں کا، وہ وہاں تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حضور کو جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہے، زخمی ہے، اور انگوروں والے باغ میں آرام فرمانے لگے، اور جو انگوروں کی بیل تھی ان کے نیچے جو ہے آرام فرمانے لگے۔ اور جو عتبہ شیبہ تھا ان کا تھا غلام، عداس نامی غلام تھا عتبہ شیبہ کا، تو اس کو کیا کیا، پانی دیا اور انگوروں کا گوشہ دیا کہ ہمارے حضور کو دے کر ہے، اور ان کو رشتہ داری ہونے کا یعنی کہ عتبہ شیبہ نے دیا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، تو یہ اس کو کہہ کے دے کے۔ اور جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انگور پیش کیے گئے تھے، تو ہمارے حضور جو ہے ایک دانہ انگور کا نوش فرماتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو جو طیف کے جو غلام تھا عداس نامی غلام، وہ پوچھنے لگا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، یہاں کے جو باشندے ہیں جو شہر طیف کے ہیں یہ بولی تو نہیں بولتے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ہمارے حضور نے پوچھا عداس سے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ وہ یہ کہنے لگا کہ میں جو ہاں نینوا شہر کا ہوں۔ ہمارے حضور نے کہا کہ وہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ جو عداس نامی غلام تھا وہ کیا کہنے لگا کہ یہ جو بات ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کئی سو سال پہلے آئے تھے، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آپس میں جان پہچان کروائی ہوتی ہے۔ اور وہ جو صحابہ تھا، وہ جو غلام تھا عداس نامی، وہ ہمارے حضور کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور وہ پہلا صحابی تھا جو شہر طیف میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ وہ کس کا تھا؟ وہ غلام تھا عتبہ شیبہ کا۔ عتبہ شیبہ یہ دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، جو عداس نامی غلام واپسی اپنے مالک کے پاس گیا، وہ کیا کہنے لگا کہ آپ نے اس کی پیشانی مبارک پر بوسہ کیوں دیا؟ حضرت عداس نے کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور جہاں وہ عداس نامی غلام جو تھا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، وہاں پر اس صحابہ کے نام کی مسجد بنائی گئی ہے، مسجد عادہ۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی بھی زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ ان گلیوں سے جائیں گے۔ وہ گلیاں ہیں، وہ چھوٹی ہیں، وہ پرانی اسی دور سے ہیں، آج 1500 سال پہلے کی وہی گلیاں ہیں۔ اور جو انگوروں کا باغ تھا وہ مشہور ہے، ایریا جو ہے انگوروں والا باغ کا، انگور باقی نہیں رہے، باغ ہے انار کا، شہتوت اور انجیر، اور وہ بھی وہاں کاشت کی جاتی ہے، یعنی کہ فصل کاشت کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہم جو ہے انگور والے باغ کی اور مسجد عداس کی زیارت کریں گے، اور اسی طرح سے ایک ہماری زیارت ہے اس سے یعنی کہ 15-20 منٹ کا جو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر بنائی گئی ہے مسجد الکوہ اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
یہ پتھر والی مسجد ہے، اور ہمارے حضور جو ہے گوروں والے باغ سے چلتے ہوئے مکہ کی طرف آتے ہوئے وہاں کیا ہے کہ آرام فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پتھر ہے بہت بڑا، تو اس کے ساتھ ٹیکی لگا کر بیٹھے تھے، اور اس جگہ پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے جہاں ہمارے حضور جو ہے زخمی حالت میں پتھر کے ساتھ ٹیکی لگا کر بیٹھے تھے، اور وہاں جو ہے وہ مسجد بنائی گئی ہے مسجد رسول اللہ، اس کی زیارت کریں گے۔ اور جو عباش لڑکے تھے، جو آوارہ لڑکے تھے، وہ ہمارے حضور کے پیچھے آتے آتے اور وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ پہاڑ کے اوپر جب چلے گئے وہ اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دیا، بڑے پتھر ہیں ان کو دھکیلنا، نیچے گرانا شروع کر دیا۔ اور جب ہمارے حضور دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پتھر گرا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر آ رہے ہیں تو آ جائیں، اگر کفار طائف والوں کی طرف سے آ رہے ہیں تو رک جائیں۔ آج وہ پتھر جو ہے اوپر جو ہے پہاڑ کے درمیان میں وہ وہاں رکے ہوئے ہیں، تب سے آج تک وہ وہاں رکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ان کی بھی زیارت کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ حجاج کرام کہ اس جگہ پر ہمارے حضور جو ہے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی شدت کے باوجود ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کے لیے بات دعا نہیں دی تھی بلکہ دعا دی تھی۔ اور اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو ہے عذاب والے فرشتے ہیں، ہوا والے فرشتے ہیں اور پہاڑوں والے فرشتے ہیں، اگر آپ کہیں یہ دونوں پہاڑ، دو پہاڑ ہیں انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے، تو یہ دونوں پہاڑ جو ہے یا آپس میں ملا دیں یا ہوا میں اٹھا کر پہاڑ ان بستی طیف والوں کے اوپر گرا دیں، ان کا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، یہ تو نہیں ان کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ ایمان لے آئیں گی۔ تو وہ پرانا طیف، وہ پرانا ایریا جو ہے وہاں آبادی جو ہے بہت زیادہ کم ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہاں گھٹرا ہے، یعنی کہ مکانات گرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے شہر طیف، وادی شہر طیف جو ہے، جو شہر طیف ہے وہ ان کا علاقہ ہے، وہاں آبادی زیادہ نہیں ہوئے، مکان ہے گرے ہوئے مکانات۔ انشاءاللہ وہاں جائیں گے، اس کی بھی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد حجاج کرام کہ ایک ہماری زیارت ہوگی مسجد علی، یعنی کہ ایک مینارے والی مسجد۔ یہ مسجد علی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائی گئی تھی، وہ پہلی مسجد تھی جو شہر طیف میں اسلام کی پہلی مسجد ہے جو ایک مینارے والی مسجد بنائی گئی ہے۔ تو پہلے جو مسجد ہوا کرتے تھے ان کے مینار نہیں ہوتے تھے، اور جب بنیاد رکھی گئی اس مسجد کے مینار کی تو وہ پہلی مسجد ہے۔ جیسا کہ جیسے کمرے ہوتے ہیں ایسے مسجد ہوا کرتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کا گھر کون سا ہے۔ آج جہاں سے بھی ہم گزرے، جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے، مینار نظر آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ اور وہ شہر طیف میں پہلی مسجد ہے، ایک مینارے والی مسجد، مسجد علی۔ انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کریں گے، اور اس کے ساتھ حجاج کرام کہ ایک ہماری زیارت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کون تھے؟ یہ ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے ہمارا حضور جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خالو بھی لگتا ہے، کیونکہ حضرت میمونہ علیہ السلام جو ہے حضرت عبداللہ کی جو ہے وہ خالہ لگتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے ہمارے حضور کے گھر آتے جاتے اور بہت ہی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہمارے حضور کا نماز کا وضو بنواتے، جوتے اٹھاتے اور بہت زیادہ خدمت کرتے، اور ان کو اور ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے حضور کے گھر آئے ہوئے تھے، حضور نے کہا اے عبداللہ آئے ہم جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پیچھے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی حضور نے پوچھا اے عبداللہ آپ پیچھے کیوں ہو گئے؟ وہ یہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم جو ہے آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے حضور جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی، اور اس کو دین کا بہت زیادہ شوق تھا،
اور وہ چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ دین سیکھ گیا اور ہمارے حضور جو ہے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور وہ پہلے احادیث اور بہت بڑے مفسر بنے جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح لکھی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو سیرت شکل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے حجاج کرام کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں بھی جاتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ دوسرے صحابہ کرام کہتے کہ اے عمر کہ ہمارے چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں لے کے آ سکتے۔ تو ایک مرتبہ جب سورۃ النصر جو ہے آخری بار میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترجمہ پوچھا۔ جب صحابہ کرام نے بتایا تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تشریح پوچھی گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی یہ تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ بہت کی قومیں کے قومیں، ملک کے ملک، قبیلے کے قبیلے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے، توبہ اور استغفار پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں اس کی تشریح ہے۔ اور وہ آج کے دور میں جتنے بڑے عالم اور مفسر بن جائیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے احادیث جو ہیں بہت زیادہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رکھی۔ اور اسی طرح سے جب ہمارے حضور وصال پا گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے شہر طیف میں جا کر بسے، وہاں دینی تعلیمات دیتے رہے، قرآن مجید کی تشریح لکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے، پینسلیں ہیں، کاغذ ہے، جو بھی ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس ٹائم کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذہن دیا، کیونکہ جو حضور فرماتے احادیث اور قرآن مجید جیسے نازل ہوتا وہ اپنے سینے پر اور پتھروں کے اوپر لکھتا، اور حدیث جو ہیں وہ 6666 حدیث جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یاد کر لیتے اور دوسرے صحابہ کو بتاتے اور دینی تعلیمات دیتے۔ اسی طرح سے دین کا جو سفر ہے اور لکھنا پڑھنا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں دینی تعلیمات دیتے رہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی پیش آتا دین کے معاملے میں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے جو صحابہ تھے پہلے والے ان کے پاس جاتے تو وہ صحابہ کے جو غلام ہوا کرتے تھے وہ کہتے صاحب ابھی سو رہا ہے، تو وہ دھوپ اور چھاؤں میں انتظار کرتے۔ جب صاحب اٹھ کر آتے، وہ صحابہ اٹھ کر آتے تو کہتے عبداللہ آپ ہمیں بلا لیا ہوتا تو ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پیاسا جو ہے نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ آج ہم اس کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے، ان کی قبر مبارک پر، ان کی مزار مبارک پر ہماری حاضری ہے۔ انشاءاللہ وہاں دعا کریں گے۔ جہاں وہ قرآن مجید کی تشریح لکھا کرتے تھے تو وہاں پر مکتبہ بنایا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام کی ایک خوبصورت مسجد ہے، وہاں وضو بنائیں گے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد حجاج کرام کیا ہے، یہ ہماری ایک زیارت ہوگی، اور جو غزوہ حنین میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی بھی وہاں مزاریں ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی دعا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے واپسی پہ ہمارا سفر ہوگا، یہ زیارات شہر طیف کی انشاءاللہ کرنے کے بعد ہم جو ہے میقات سے جو ہے شہر طیف کی کرنا المنازل میقات ہے سل کبیر کی، انشاءاللہ وہاں سے صحابہ استبان عمرہ کریں گے، وہاں سے احرام پہنیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وہاں سے جو عمرہ ہوتا ہے وہ بڑا عمرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہے واپسی اور ہر پر جو جیسے کہ وہ میقات کراس کر لیتے ہیں تو وہاں سے عمرہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ صحابہ استبان عمرہ کریں گے، وہاں سے پھر نیت بنائیں گے، انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ اور حجاج کرام کیا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچ جائیں گے، یہ مقدس زیارات کریں گے، اور اس کے بعد واپسی پر انشاءاللہ آپ عمرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد حجاج کرام جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، تو جیسے ہمارے ملکوں میں دین پہنچایا گیا ہے، محمد بن قاسم کی طرف سے، تو وہ کہاں کے تھے، وہ شہر طیف کے تھے، 18-19 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ہمارے ملکوں میں دین پہنچایا۔
اور اسی طرح سے وہ کہاں کے تھے؟ وہ شہر طیف کے تھے. اور جیسا کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یہ تو نہیں، ان کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ ایمان لے آئیں گے. جب وہ ایمان لے آئے تو بہت زیادہ قربانیاں بھی دی تھی شہر طیف والوں سے، شہر طیف والوں نے. اور انشاءاللہ آج ہم اس مقدس زیارات کریں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان فرمائے. انشاءاللہ وہاں جا کے جو زیارات ہوگی وہاں پھر بھی بتائیں کہ یہ کون کون سی زیارات پہ آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب زیارات کریں گے. صحابہ سامان آرام فرمائے. انشاءاللہ جیسے پہنچتے ہیں تو پھر زیارت کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.